بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں 1940 سے 1947 تک۔ یہ ایسی کہانی ہے جس میں مسلمانوں کی انتھک محنت، کوشش اور قربانیوں سے پاکستان جیسا خوبصورت ملک مارز وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کیا لیڈرشپ تھی جس نے کہ مسلمانوں کو بالکل صحیح راستے پہ رکھا، کبھی بھٹکنے نہیں دیا، کبھی ان کو غیروں کے آگے جھکنے نہیں دیا، اور ہمیشہ اپنے اصولوں کے مطابق اپنی بات کو منوایا اور انگریزوں کو کنونس کیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو ان کا الگ وطن ہی چاہیے۔ اس طرح کے سفر کے بارے میں ہم دو حصوں میں بات کریں گے۔ 1940 سے 1944 تک ایک ویڈیو ہے، یہ ایک پارٹ ہے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ 1944 سے 1945 میں الیکشن ہوئے تھے، الیکشنز 1945 سے 1947 تک ہم جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور ان زمانوں میں انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان کے لوگوں کا تعاون اپنے ساتھ رکھا جائے، تاکہ ہندوستان سے سپاہیوں کو، اسلحے کو اور ہندوستان کے جتنے مانیٹری ریسورسز تھے، پیسہ تھا، اس کو جنگ میں استعمال کیا جا سکے، کیونکہ یہی تین چیزیں جنگ میں بے حد ضروری ہوتی ہیں: پیسہ، ٹریجری، اور اس کے ساتھ ساتھ سولجرز، جو ان کو سپاہی چاہیے تھی، مین پاور چاہیے تھی۔ ہندوستان ایک زیادہ آبادی والا علاقہ تھا، بہت آسانی کے ساتھ یہاں سے ان کو سولجرز مل جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے اسلحے کی بھی ضرورت تھی۔ اسلحہ خانہ بھی سب کانٹیننٹ میں اچھا خاصا ڈیولپ تھا، لیکن یہ جنگ سب کانٹیننٹ کی نہیں تھی، بر صغیر کی یہ جنگ نہیں تھی۔ اس لیے بر صغیر کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ زیادہ تر لیڈرز مسلمانوں کو، ہندوؤں کو یہی سمجھا رہے تھے، دونوں کمیونٹیز کے اور دوسری کمیونٹیز بھی جو تھیں، سب یہی سمجھا رہے تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ انگریزوں کی جنگ ہے، اور جب انگریز جرمنی کے خلاف یہ جنگ جیت جائیں گے تو سارے بینیفٹس، سارے فائدے وہ اپنی جیب میں رکھیں گے، جیسے کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں کیا تھا، اور نہ ہی انگریزوں کے وعدوں پر بھی کوئی اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ دوسری بات، بہت تیزی کے ساتھ ان زمانوں میں موومنٹس چلی اور بڑی کامیاب ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز بہت زیادہ انوالو تھے سب کانٹیننٹ سے باہر جنگ لڑنے کی ایکٹیویٹیز میں، اور اگر وہ ایک دفعہ جنگ لڑنے کے دوران ہندوستان کو آزادی دے دیتے، یا جنگ لڑنے کے فوراً بعد ہندوستان کو آزادی دے دیتے، تو ہندوستان کے لوگ ان سے آزادی حاصل کر سکتے تھے، ورنہ اگر جنگ کے بعد کچھ عرصے میں وہ اپنے قدم جما لیتے تو پھر آزادی حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ اگر ان زمانوں میں جرمنی جنگ جیت جاتا ہے یا جاپان جنگ جیت جاتا ہے تو وہ بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور مسلمان اور ہندو جو اتنے عرصے سے اپنی تحریک اور کوشش کے ذریعے بہت مشکلوں کے ساتھ انگریزوں سے اپنے حقوق منوا سکے ہیں، ان کی وہ سب کوششیں زیرو ہو جائیں گی، اور جاپان اور یا جرمنی کے اپنے طریقے ہوں گے، اور وہ لوگوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ تو یہ دونوں طرح کی سچویشنز کو دیکھتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کہ اگر ہم برٹش کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ مسلمانوں کی تحریک پر ہم زیادہ فوکس کریں گے، اور مسلمانوں کی تحریک میں لاہور ریزولوشن کی اہمیت سے کون واقف نہیں۔ لاہور ریزولوشن 1940 کا، جنگ عظیم دوم 1939 یعنی کہ 39 میں سٹارٹ ہوئی، اور اس میں اس کے بعد ایک سال کے بعد قائد اعظم نے مسلمانوں کو منٹو پارک میں، یہ منٹو پارک کا ہی مینار پاکستان اسی جگہ کی یاد میں بنایا گیا ہے جس جگہ کے یہ میٹنگ کی گئی تھی، اور اس پبلک میٹنگ میں مسلمانوں کو بلایا گیا اس منٹو پارک میں، اور یہاں پر ان کے ساتھ ایک ڈیسیجن کیا گیا کہ سب مسلمان جوائنٹلی برٹش کو اپنی یہ ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں کہ ان کو ایک الگ وطن چاہیے، اور وہ چاہے ہندوؤں کو ان کا الگ وطن دے نہ دیں، لیکن مسلمانوں کو ان کے الگ وطن کی ضرورت ہے۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے بعد میں برٹش نے بہت زیادہ اہمیت دی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پبلک پروسیشن تھا، شاید اس زمانے کا سب سے بڑا پبلک پروسیشن تھا، لیکن یہ اتنا پیسفل تھا کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی نقصان نہیں کیا،
اور بلکہ ان رائٹنگ سب لوگ اپنے ناموں کی پرچیاں لکھ کر لائے تھے اور وہ انہوں نے ایک بیلٹ باکس میں ڈالی، اور سب نے یہی لکھا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے کوڈ آف لائف کو فالو کرنے کا موقع مل سکے۔ اس وقت قائد اعظم کی اس کال پر مسلمانوں کا اتنا زیادہ جمع غفیر اس جگہ پر جمع ہونا بہت زیادہ برٹش کو انسپائر کر گیا، اور اس سے زیادہ یہ کہ جیسے جیسے قائد اعظم نے لوگوں کو انسٹرکشنز دیں کہ وہ پیسفل رہیں گے، اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کریں گے، لاجک دیں گے، وہ سب چیزوں کو لوگوں نے ایسے ہی فالو کیا۔ حالانکہ قائد اعظم کی جو تقاریر تھیں، وہ بہت سی تقاریر انگلش میں ہوا کرتی تھی، اور بہت سے لوگوں کو انگلش نہیں بھی آتی تھی، تو قائد اعظم کی بات کو وہ فالو کرتے تھے، کیونکہ ان کو ٹرسٹ تھا کہ ان کا لیڈر جو بھی ان سے کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940 ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا، اور بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، جس نے برٹش کو کنونس کر لیا کہ قائد اعظم سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے واحد بہترین لیڈر ہیں۔ انہی زمانوں میں ورلڈ وار ٹو بہت زور و شور پر تھی۔ 1939 سے ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی اور 1945 تک یہ گئی ہے، آلموسٹ 5.5 6 سال کی یہ ورلڈ وار تھی۔ اور اس ورلڈ وار کے دوران برٹش کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ انگریزوں کے ساتھ تعاون کریں، اور ادھر جرمنی کے پاس بہت زیادہ فورس تھی، جاپان کے بھی آبادی بہت زیادہ تھی، سو وہ لوگ بہت اسٹرانگ تھے، اور بہت زیادہ وہ ڈیسیژن کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں ان کو انگریزوں کی حکمرانی سے یو کے کی حکمرانی کو ختم کرنا ہے، اور جرمنی کی حکمرانی اور جاپان کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ اصل میں ورلڈ پاور بننے کا ایک چانس تھا۔ تو ان زمانوں میں برٹش یہ کوشش میں تھے کہ اگر کسی نہ کسی طرح جرمنی یا جاپان جیت گئے تو برٹش کی طاقت جو انہوں نے اتنے سالوں سے جمع کیا ہے، اتنے سارے ملکوں کو کالونیز بنایا ہے، اپنے انڈر کیا ہے، اتنا ٹریئری جمع کیا ہے، وہ سب کا سب ان سے چھین لیا جائے گا۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ جو دوسری ان کی کالونیز تھیں ان کے ساتھ سب لوگوں کو ملا کر اور ان کے ذریعے جنگ لڑی جائے، جبکہ سب کانٹیننٹ کے لوگ اس بارے میں بالکل ولنگ نہیں تھے، وہ انگریزوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے اس جنگ میں۔ تو انگریز شروع میں تو کنونس کرتے رہے بات چیت کے ذریعے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انگریزوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمیں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کچھ آفرز بھی دینی چاہیے، اور پھر انہوں نے ان کی ڈیمانڈز پر غور کرنا شروع کیا کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ الگ وطن چاہتے ہیں، اور وہ آزادی چاہتے ہیں، یا وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات اپنے ہاتھ میں چاہتے ہیں۔ تو کس طریقے سے ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے تاکہ یہاں سے سولجرز کو بھیجا جا سکے، اور وہ سولجرز جا کے جنگ میں انگریزوں کے لیے جیت سکیں، لڑ سکیں، ان کو مدد کر سکیں جیتنے میں۔ ان زمانوں میں کرپس مشن ایک مشن تھا جو کہ بہت زیادہ امیدیں لے کر آیا تھا کہ وہ سب کانٹیننٹ کے لیڈرز کو کنونس کر لے گا، اور یہ 1942 میں آیا۔ تو اس نے کرپس مشن نے، سر سٹیفرڈ کرپس اس بندے کا نام تھا، اس کے ساتھ 3 لوگ اور آئے تھے، ان لوگوں نے آ کر یہاں کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو یہ آفر پیش کی کہ اگر آپ ہمیں یہاں سے سولجرز کو استعمال کرنے دیں تو ہم آپ کو ہر صورت میں جنگ 10 سال کے بعد، جنگ کے 10 سال کے بعد آزادی دے دیں گے۔ اس بات کو گاندھی نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ گاندھی کسی بھی صورت میں اس آفر کو نہیں مانے گا، کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک آن اے فیلنگ بینک ہے، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ سب کانٹیننٹ میں برٹش جو ہیں وہ وار ہارنے جا رہے ہیں، یہ فیلنگ بینک کی طرح سے، اور انہوں نے پوسٹ ڈیٹڈ 10 سال کے بعد والا چیک اٹھا کر دے دیا ہے۔ اور قائد اعظم نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ قائد اعظم نے کہا کہ آپ 10 سال کے بعد جو بھی انڈیپینڈنس دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں امیجیٹلی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی پاکستان کا نام بھی نہیں ہے، تو اس لیے قائد اعظم نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہی زمانوں میں الیکشنز بھی ہونے والے تھے، تو گاندھی نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا کہ میرے گھر آئیں اور میرے ساتھ آپ میٹنگ کریں، ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشنز ہمیں کس طرح لڑنے ہیں۔
لیکن قائد اعظم کا بہت کلیئر آئیڈیا ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ تھا. قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ اب جب الیکشنز ہوں گے تو مسلم لیگ اپنے لیے الیکشنز خود لڑے گی اور وہ گاندھی یا کانگریس کے ساتھ جوائن نہیں کرے گی. اس وقت ایک ڈاؤٹ یہ تھا کہ گاندھی نے قائد اعظم کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ اگر قائد اعظم گاندھی سے ملنے جائیں گے تو گاندھی پریس میں یہ بات کرے گا کہ قائد اعظم میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور کانگریس ایک بڑی پارٹی ہے. سو اس چیز کو سمجھتے ہوئے قائد اعظم نے گاندھی صاحب کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ آئیے، میں آپ سے میٹنگ کر لیتا ہوں. جو ہی گاندھی صاحب آئے تو پریس والے آلریڈی موجود تھے، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی اور مس گائڈ کر سکتا. تو ان کے سامنے قائد اعظم نے بہت کلیئرلی گاندھی صاحب کا کہ ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ الیکشنز ہوں گے، مسلمانوں کو مسلمان ووٹ دیں گے، ہندوؤں کو ہندو ووٹ دیں گے، اور اس کے ریزلٹس میں ہم اپنا الگ وطن بنائیں گے. ہم ایمفیسائز کریں گے کہ ہمارا اپنا ملک پاکستان بنایا جائے. سو یہ سب لوگوں کو ایک بہت ہی کلیئر آئیڈیا چلا گیا کہ قائد اعظم کی یہ سوچ ہے اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہم نے صرف مسلمان لیڈر جو مسلم لیگ کے ممبرس ہیں ان کو ہی ووٹ دینا ہے، اور سب نے بعد میں ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کرنی ہے. تو یہ میٹنگ جو تھی، گاندھی جنا ٹاکس جو تھے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ضمانت بن گئے، کیونکہ اس کی بیس پہ سب نے جو ریزلٹس نکلے الیکشنز میں سب نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، اور جو ریزلٹس نکلے ان ریزلٹس سے پاکستان اسٹیبلش ہو سکا، کیونکہ میجورٹی سیٹس مسلم لیگ کے ہاتھ میں چلی گئی تھی اور قائد اعظم سب سے بڑے لیڈر بن گئے تھے. سو یہاں تک ہے پاکستان کی کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس سے اگلے حصے میں ہم وہ بات کریں گے کہ کیا ایسے حالات پیش آئے کہ پھر فائنلی پاکستان بن سکا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. یہ ایسے پارٹس ہیں جو کہ ایگزامز کی تیاری اور اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے بھی بنائے جا رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو سن کر اپنا کانسیپٹ بھی کلیئر کریں اور بہت اچھے طریقے سے ان کو یاد بھی ہو جائے سب کچھ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس سے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.